آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا الوداعی ریفرنس تھا. آج ان کا آخری دن ہے. آج رات 12 بجے وہ چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، جبکہ کل جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی وہ اپنے عہدے کا کل حلف لیں گے. اور آج جو ریفرنس کی تقریب تھی اس میں چیف جسٹس نے بھی خطاب کیا، نامزد چیف جسٹس نے بھی خطاب کیا، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے بھی اور بار کے نمائندوں نے بھی. اور اس حوالے سے ناصر اقبال صاحب جو کہ انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں عدالتی معاملات پہ، تو ابھی گزشتہ جو بھی ایک سال گزرا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسا رہا، اور آج کی تقریب کا حوالہ؟ منا شکریہ. دیکھیں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں. ایک اس میں تھوڑا سا پہلو ایسا ہے جو تھوڑا سا افسوسناک ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. سپریم کورٹ مزید تقسیم ہو گئی ہے، جو آج آپ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 5 ججز نہیں آئے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے، لیکن انہوں نے جانا تھا عمرہ میں. لیکن جسٹس منیب اختر صاحب نہیں آئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نہیں آئے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نہیں آئی، شہزاد گیبر صاحب نہیں آئے. تو یہ تھوڑا سا ڈویژن آپ کو نظر آئی. اور جو شہزاد شوکت صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، انہوں نے دیکھیں اسپیچ میں بھی کہا کہ میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپس میں بیٹھیں. اور دیکھیں وہ انہوں نے دکھ بھری انداز میں کہا تھا کہ انہیں محسوس ہوا تھا، یہ نظر آیا تھا کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس آ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا ٹرسٹ، یہ جو لاسٹ ریزورٹ ہے سپریم کورٹ، لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے نا اس کو شیک نہیں ہونا چاہیے. تو جو اندر کی جو اسکرمشز ہیں اگر وہ باہر آتی ہیں تو لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ڈیزگنیٹ ہیں چیف جسٹس، انہوں نے پالیسی بھی اپنی دی اور انہوں نے کہا کہ رول آف لا کے بارے میں ہم کسی قسم کی بھی جو ہے نا اسپیئر نہیں کریں گے. جو سٹیزن ہے نا، عام آدمی، اس کا جب رائٹ کا معاملہ آئے گا تو جو مرضی ہو جائے، سپریم کورٹ پوری مائٹ کے ساتھ اس کی اپورٹ کے لیے آئے گی. خواتین کے معاملات، ڈسیبلڈ لوگوں کے معاملات، بچوں کے معاملات میں سپریم کورٹ کسی کو نہیں اسپیئر کرے گی. جو معاشرے کے جو عمومی طور پر سپریسڈ طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے جو اب آنے والی چیف جسٹس ہیں وہ زیادہ کام کرنے پہ توجہ رکھیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی اور میجسٹی ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہم یہ کلیئر میسج ہے کہ اب ذرا آپ دھیان سے بات کریں. یعنی اب جو ایک میسج ہے، کلیئر میسج ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے سپریم کورٹ کے خلاف تو سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا، کیونکہ ہم اب اسپیئر نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بڑے شہر ہیں لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ، اس میں ہائی کورٹ کی انٹرسٹ تو ہوتا بھی ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے. ہم نے توجہ دینی ہے چھوٹے ڈسٹرکٹس کو، ہم نے اچھے ججز وہاں سے بھی لے کے آنے ہیں. یہ تو دیکھیں ایک عام ہے نا کہ جی بڑے بڑے شہروں سے آپ لوگوں کو پک کریں اور ان کو جج بنا دیں، لیکن اب ہم چھوٹے علاقوں میں بھی جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جیسے یحییٰ آفریدی خود بھی کوٹا سے ہیں. تو مطلب دیکھیں، اور انہوں نے آج بہت ہیومرس اور بہت لائٹ ہارٹڈ اسپیچ کی اور بہت اچھی پاورفل تقریر. قاضی صاحب کو انہوں نے ایک غسیلہ ریچ سے بھی تشبیہ دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اگر آپ، انہوں نے انگریزی میں لفظ بولا پوک دی بیئر، یعنی کہ اگر آپ نے ریچھ کو چھیڑ دیا تو ان کی ریت سے آپ بچ بھی نہیں سکتے. یہ انہوں نے یہ لفظ بولا ہے، لیکن یہ لائٹ مینر میں، کوئی ڈیروگیٹری معاملات، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے یہ بات ہو رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ نامزد چیف جسٹس کافی کارڈیل ریلیشن محسوس ہو رہا تھا وہاں پہ. اور ایک چیز ایک اور بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ اس بینچ میں کچھ وہ ججز بھی تھے جو کہ ادروائز مخالف بلاک میں سمجھے جاتے تھے، جیسے حسن رضوی صاحب و شاہد وحید صاحب. تو لیکن یہ کہ ان کا یہاں پر آنا اٹ مینس کہ خوش آئند ہے کہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ. دیکھیں سپریم کورٹ میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اگر دیکھیں ہر جگہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہر ایک دفتر میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے. تو یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے کہ آپ اکٹھے ہوں، آپ اپنے جو معاملات ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں، ان کو پرسو کریں. ہر ایک کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ہر ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے ذہن سے سوچتا ہے. آپ اس کو پرسو کرتے رہیں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن یہ جو آپس کی یہ باہر نہیں آنی چاہیے. ناصر، ہم نے دیکھا یہ سلسلہ پہلے بھی ججوں کی ڈویژن ہوتی تھی لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی. جسٹس بندیال جب چیف جسٹس تھے اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے بعد سے ان کو آف کورس گریوینسز تھے اس کے اوپر، تو وہ انہوں نے خطوط لکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا. تو جب وہ خود چیف جسٹس بنے تو ان کو یہ چیز پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کی طرف سے دیکھنے کو ملا. قاضی صاحب نے خود یہ انٹروڈیوس
यूज किया था ना, सॉरी टू से, उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने बेंचेस में बैठना से इनकार किया, उन्होंने चैम्बर वर्क शुरू किया। और तो इस वजह से देखें, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन मुझे एक दफा किसी टॉप जज ने बताया था, मैंने उनसे कहा था सर पेंडेंसी बढ़ रही है, कहा क्या करूं, कोई जज काम करने के लिए तैयार नहीं है। काजी साहब के साथ भी यही हुआ है, बहुत सारे जजेस छुट्टियों में उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने छुट्टियां गुजारी, उनका राइट है छुट्टियां गुजारना, लेकिन आपको जब एज ए जज आपका फर्स्ट राइट जो है ना वो चीफ मतलब जुडी यानी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, एट द डोर स्टेप है। बिल्कुल। तो फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कल जब हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, उसमें जब जजों की शिरकत होगी, तो उससे हमें मजीद अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके साथ होपफुली कि जो डिवीजन वाला सिलसिला है या हतूत वाला सिलसिला है ये शायद नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये फील आ रही है कि जस्टिस याहिया के साथ सारे कंफर्टेबली चलेंगे। आई गेस देखिए जस्टिस याहिया जो है ना वो हर एक को साथ लेके चलने वाले जज हैं। और दूसरी बात है कि आपको मालूम ही है कि काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया साहब और जस्टिस अथर बिल्ला साहब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये मुझे यकीन है कि अब वो इनकी चैम्बर में मुलाकात भी हुई थी ना जस्टिस याहिया की नॉमिनेशन के। जी जी, तो ये जो है इसके बाद ये मामला आई होप खत्म हो जाएंगे। ये अभी आपको हल्की सी आवाज भी आई होगी, अभी हम जिस ब्लॉक में खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, नासिब ये बताएगा, ये मेमोरियल कह लें बुनियादी हकूक का, ये काजी फाइज ईसा साहब का अपना इनिशिएटिव था, आते ही उन्होंने ऐलान किया था। तो लेकिन चूंकि ये बहुत जल्दी में बना तो इसमें अभी ये मुकम्मल नहीं है, थोड़ा सा रहता है काम। तो अब इसी तरह है ये भी। बेसिकली इसका पर्पस क्या था? इंसानी लोगों को जो आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये लोगों को बावर कराना, क्योंकि ये जो उनका प्लान ये था कि ये आम लोगों के लिए खुला होगा दरवाजा। आम ऑर्डिनरी सिटीजन अगर चाहें तो यहाँ से एंटर होकर ये देख के फिर चले जाएं। इस कैसे मेंटेन होगा अब देखते हैं आगे क्योंकि लेगेसी ये छोड़ के जा रहे हैं ना चीफ जस्टिस साहब। तो बहरहाल आप देखें क्या होता है आगे। बिल्कुल। सबसे मुतनाज़ा फैसला कौन सा समझते हैं काजी फाइज ईसा का, या फिर ऐसा पॉइंट जिससे बेसिकली डिवीजन स्टार्ट हुई थी जजेस की? क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में तो एवरीथिंग वाज फाइन, क्योंकि जस्टिस मंसूर के भी ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो कौन सा पॉइंट था कि जब ये बढ़ी है डिवीजन? मखसूस नशिस्तों वाला केस था। मखसूस में तो वो माइनॉरिटी में चले गए थे। 63A की जो रिव्यू है वो उसमें थोड़ा सा जजेस में आपस में, वो तो बिल्कुल एंड पे हुआ है ना, लेकिन ये बैट सिंबल में ये एग्रीवेट हो गया था भले के निशान का, जब क्योंकि उसके बाद फौरी बाद इलेक्शन थे और फिर उसमें आई गेस के वो जो थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हुआ मामला, हर जज की अपनी राय, तो उससे कुछ डिवीजन बढ़ी थी। बिल्कुल डिवीजन। तो नैब का नहीं, लैब का केस में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बेसिकली मेरा ख्याल है एग्रीवेट बैट सिंबल से ही हुआ है। बिल्कुल। तो आज काजी फाइज ईसा अपने ओहदे से अब सुबकदोश हो जाएंगे रात 12 बजे, बल्कि उन्होंने जब अपना खिताब उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने ये भी कहा कि आपकी आज़ादी को अभी कुछ टाइम बाकी है, मतलब कि जब तक मैं हूँ तो अभी आप आज़ाद नहीं है, मेरी बात फिर आप 12 बजे रात को आप मेरी तरफ से आप आज़ाद हो जाएंगे। तो कल यानी कि 26 अक्टूबर को नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने ओहदे का